اور یاد رکھیے ہم مختلف بنیادوں پر اگر ہم غلطیاں کر رہے ہیں تو غلطیوں سے باز آنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ غلطی پر قائم رہنا مسلمانوں کی شان نہیں ہے، غلطی پر مضبوطی سے کھڑے رہنا اور گناہوں کو مضبوط کرنے کے لیے اسکیمیں بنانا اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اخیر میں چلتے چلتے میں ایک بات آپ کے کان میں رکھ دینا چاہتا ہوں، شاید کام آنے والوں کو کام آئے، کہ ہم جو آنے والے دنوں کی قابل احترام دن کی یا 10 محرم کی دن کی جس طرح سے اسکیمیں بنا کر برائیوں کے راستے کھول رہے ہیں، یاد رکھیے بات پہنچانے والا بات آپ کو اللہ کی بات پہنچا رہا ہے۔ کوئی آدمی اگر کرتا ہے تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ کسی عالم و مولوی میں نہیں بلکہ وہ اللہ کی ضد اور چرہ میں کرتا ہے۔ اور یہ بات صرف عالم و مولوی میں نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو پورے علاقہ کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن لوگوں نے کہا علاقے خالی کر دو نہیں تو فتنہ پیدا ہوگا۔ ابو مسلم آگ سے نکلے تو لوگوں کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، ان کی صداقت کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ علاقہ خالی کرا دو نہیں تو ہمارے یہاں کا ماحول خراب ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تعزیہ بنانا، تعزیہ کے نام پر ڈھول تاشے بجانا یا اس کے تعلق سے جو بھی کچھ کام کرتے ہیں خدا کی ناراضگی کو مول لینا ہے۔ یاد رکھیے حضرت حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا یا قاتلوں کے ساتھ دینے والوں کا، قاتلوں کی نقد اتارنے والوں کے بارے میں نے بہت سی تقریریں کی ہے اور بہت سی تفصیلیں کی بیان کر چکا ہوں۔ میں بہت پہلے اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کوئی آدمی یہ گھٹیا کام کر کے عزت نہیں پا سکتا ہے۔ اگر سوچتا ہے کوئی آدمی کہ ہم اس کام کو مضبوط کر کے اس کے لیے پلاننگ بنا کر کے ہم عزت حاصل کر لیں گے تو یاد رکھیے کوئی نواسے رسول کا مذاق پورا کر نہ اس دنیا میں عزت پا سکتا ہے نہ کل قیامت کے دن خدا کے حضور عزت پا سکتا ہے۔ لکھ لیجئے، اگر کوئی آپ کے پاس ڈائری ہے، کوئی پتھر ہے تو اس پر آج کل مشینیں آتی ہیں، ان مشینوں سے بلوا کر پتھر پر کندہ کروا لیجئے گا کہ کوئی آدمی اسلام کو چھوڑ کر گناہوں کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے عورتوں، اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو 1 مہینے تک اپنے ارد گرد رکھ کے کودوا کر یا پھر 10ویں اور 9ویں محرم کو سڑکوں پر لے جا کر کے نچوا کر ڈانس کروا کر خود اپنی نظروں کو تسکین دے کر پورے علاقہ محلہ بغیر کسی مسلک و مذہب کی تفریق کے اپنی محلہ کی عورتوں کو لے جا کر سڑکوں پہ پورے علاقے کے مردوں کو دعوت دینا کہ دیکھو یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری بہنیں ہیں، اجتماعی طور پر گھروں سے نکل کر کے آئی ہے تاکہ تم اپنی نظروں کو سیکھ سکو، اپنے نظروں کی شیطانی ہوس کو بجھا سکو، نظروں کی شیطانی پیاس کو بجھا سکو۔ ان حرکتوں سے کوئی آدمی عزت نہیں پا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو دیکھنے والیوں پر اور اس کو جس کو دیکھ لیا جائے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا۔ اگر کوئی آدمی کسی غیر محرم پر نظر ڈالتا ہے، نظر پڑ گئی اور نہیں جھکاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے اور جس عورت کو دیکھا جاتا ہے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اگر 100 مرد کسی عورت کو دے تو ان 100 پر تو لعنت پڑے گی اور اس 100 مرد کے دیکھنے کی وجہ سے 100 بار اس عورت پر لعنت پڑے گی۔ اور یہ کسی مولوی کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ خود الصادق مصدوق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے فرمائی ہوئی بات ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، زمانہ گزر گیا، عزت کسی کو نہ ملی ہے اور نہ ان گناہوں کے ذریعے سے عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے جن دماغوں میں یہ خرافات ہے اور جو ذہن یہ اسکیمیں بناتا ہے ان کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور اسلام پر یقین نصیب فرمائے، ایمان پر یقین عطا فرمائے اور ہم کو ان گناہوں سے بچنے اور بچنے کے مذاکرے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔